بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ روزے کی ابتدا کب سے ہوئی تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں رب العالمین کا ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کے تحت تفسیر خازن میں ہے، تم سے پہلے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ امت محمدیہ سے قبل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل، حضرت سیدنا آدم صفیہ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ان کی امتیں آئیں، ان پر روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ یعنی جتنی بھی امتیں آئیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان پر روزے فرض تھے، لیکن ان کی روزے رکھنے کی جو صورت تھی وہ ہمارے روزوں سے مختلف تھی کہ ہم ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ ماہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں سے کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرح روزے فرض نہ کیے ہوں۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرت سیدنا آدم صفیہ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر مہینے کے ایام بیض یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کے 3 روزے فرض تھے، اور یہود یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن کا، اور ہر ہفتے کے دن کا، اس کے علاوہ کچھ اور دنوں کے روزے فرض تھے۔ اس کے علاوہ نصارہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، جس سے معلوم ہوا روزہ رکھنا یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ امت محمدیہ سے قبل کئی اور امتیں تھیں جن پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس بات سے ہمیں روزہ رکھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور روزہ رکھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ماہ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہیں ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رک جاتا ہے، اور یہیں روزے کا مقصد اصلی ہے تاکہ ہم پرہیزگار بن سکیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔